الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنین و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم سلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم گمراہی پر کھڑے تھے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی شخصیت کو بھیجا ہی اسی لیے کہ آپ کو ہمارے لیے اسوہ بنائے، اور اس اسوہ پر، اس طریقے پر چل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب۔ محترم سامعین، حقیقی معنوں میں اگر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ اس دین اسلام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے، اس پر چل کر کے ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ چاہے دنیا کی کتنوں بھی بڑی کوئی تہذیب ہو، چاہے کسی کو کوئی تہذیب کتنوں ہی اچھا لگے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا۔ اور جو اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ دنیا کی پوری انسانیت مل کر کے پیش نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، تو دنیا میں یہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کے زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی اشخاص ہیں، دنیا میں بہت سارے بے شمار ایسے عظیم شخصیات پائے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کی شخصیت کیا ہے، ہر ایک کی سیرت کیا ہے، صرف مطالعے کے لیے۔ اس کا آخری حد جو ہے وہ صرف مطالعے تک محدود ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پوری سیرت پر جو جتنا عمل کرے گا وہ اتنا ہی اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہے۔ تو آپ کی سیرت مطالعے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ پوری دنیا اور خصوصاً جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پورا سرزمین عرب کفر و شرک، گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ ظلم اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ زندہ بچیوں کو درغور کر دیا جاتا تھا۔ اخلاقی پستی کی اس سے بڑی مثال اور کہیں نہیں ملتی ہے کہ بچی پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی بچی چیختی چلاتی رہ جاتی اور اسے قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ظلم اور جہالت، گمراہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں کفر و شرک بالکل عام ہو چکا تھا۔ کفر اور شرک کے گمراہی کے گڑھے میں بالکل لوگ پھنس چکے تھے کہ اسی اثنا میں اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہوئی ہے آپ کی۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا بھی غلو نہ کر جائے کہ کوئی خدا کے درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دے
کیونکہ جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہوا ہے، اور پیدائش کی دلیل موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو وہ روزہ ہے، یہ روزہ تو سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علی، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الصیام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ پیدائش کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو جو پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے اس شعر کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جو خدا تھا، وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی ایک سورت نازل فرمائی پورے قرآن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو اس سورت کو ایک بار پڑھ لے، پورے قرآن ختم کرنے کا 3 مرتبہ کوئی پوری قرآن ختم کر لے، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ سورت الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجیے وہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا، جو خدا ہے لم یلد، نہ تو وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر موت کی بھی دلیل موجود ہے۔ موت کے وقت کیا حالت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو عالم تھا، جو کیفیت طاری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ڈھوڑی اور میرے سینے کے درمیان، یعنی میرے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، سر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا۔ لہذا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی یہ شدت تھی، یہ عالم تھا کہ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بھگا کر کے کبھی چہرے پر رکھ لیا کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹا لیتے تھے، پھر کبھی بھگا کر کے کپڑا چہرے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کے عالم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ موت کی شدت، یہ شدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا، تو اس کے بعد کسی کی موت پر میں نے کوئی تعجب نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی دلیل ہے۔ لہٰذا جب زندہ تھے اس وقت بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر دیا تھا، اور رہتی دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اے لوگوں، جو مجھ سے مانگنا ہے دنیا کے اندر مانگ لو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری پیاری بیٹی، جو اس دنیا کے اندر مانگنا ہے مانگو، آخرت میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے رسول، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جب زندہ تھے تب بھی نہیں، اور جب انتقال فرمائے، جب اللہ کے پیارے ہو گئے اس کے بعد بھی نفع اور نقصان تو دور، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی نہیں کر سکتا ہے۔
حدیث دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینے کے اندر جب قحط سالی پڑتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ابھی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بھی مردے کے وسیلے سے، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کسی کے بھی وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ دلیل موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مدینے کے اندر جب قحط سالی پڑتی تھی تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے۔ بڑے بزرگ شخص تھے، بڑے نیک تھے، لوگ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور جب لوگ آتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اے لوگوں دعا کرو، اور لوگ دعا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم انا کننا نتوسل بنبینا الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ کننا کا لفظ ہے، دعا کرتے تھے، نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، فتسقینا، اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے تھے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے اب دعا کر رہے ہیں، فسقینا، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ راوی حدیث کہتے ہیں فیسقون، اور ان پر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حدیث دلیل ہے، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ دلیل ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، یہ تو پیدائش اور موت کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوری زندگی دیکھیں گے، اب بیچ کا جو مرحلہ ہے، بے شمار ایسے پہلو ہیں، بے شمار ایسے عمل ہیں جن کو شمار یقیناً ناممکن ہے کہ ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے۔ ایک ایک پہلو پر اگر گفتگو کی جائے، صرف چند پہلو کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، وہ ہے معاملات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے خیر خواہ تھے۔ اپنی امت تو چھوڑیں، پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے خیر خواہ تھے۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑی تھی کہ اتنا بڑا رزق لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری لے کر کے اور اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے خیر خواہ تھے، اور دلیل بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 6483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے خیر خواہ تھے۔ اگر آپ کو جاننا ہو تو اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما، کہ یقیناً، انما مثلی و مثل الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے، اضاءت، استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو شخص کہیں کسی جگہ پر آگ جلائے، کوئی کسی جگہ پر آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس کے ارد گرد وہ آگ کی روشنی جب پھیلتی ہے، اضاءت حولہ، روشن ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس روشنی کی وجہ سے پروانے آ کر کے اس آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس آگ میں، یہ فطری تقاضا ہے کہ پروانوں کو جو ہے اس آگ کی روشنی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ آ کر کے آگ میں گر کر کے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے لوگو، تمہاری مثال آگ میں گرنے والے ان پروانوں کی طرح ہے۔ تم کفر اور شرک میں پڑ کر کے، گناہوں میں مبتلا ہو کر کے تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو اور جہنم میں گر رہے ہو، اور میں تمہارا اتنا بڑا خیر خواہ ہوں، انا آخذ بحجزکم عن النار،
اے لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا، پاگل کہا، مجنوں کہا، پتھروں سے مارا۔ طائف جب تشریف لے گئے کس لیے گئے تھے؟ انہیں بچانے کی فکر تھی کہ یہ اللہ کی مخلوق اتنے بڑے خیر خواہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف تشریف لے گئے کہ یہ مکہ والے کم از کم نہیں مانتے، یہ مان جائے، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پتھریں اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا، لہو لہاد ہو گئے، جوتوں میں خون جم گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ حالت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے خیر خواہ، اس سے بڑے خیر خواہی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ اگر اٹھا لیا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر خواہی کی مثال ہے وہ دنیا والے کوئی پیش نہیں کر سکیں اور نہ قیامت تک پیش کر سکتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ایسے تو بہت سارے پہلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی بڑے پیارے صحابی تھے۔ واضح ہے کہ یہ ایسے صحابی تھے جو بڑے ذمہ دار تھے، گھر کی بڑی ذمہ داری ان کے اندر تھی۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو بڑا قرض تھا ایک یہودی کے یہاں، ایک تو یہ ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی، اور دوسرا یہ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 بہنیں ان کے پاس تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 بہنیں تھیں اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا ساری ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آ گئی۔ ایک تو قرض ہے، اوپر سے ان کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے یہ بڑے ذمہ دار شخص ہیں، لہذا جو قرض تھا یہودی کے یہاں تو ان کا قرض یہ کہہ کر کے معاملہ طے پایا گیا تھا کہ جب فصل کی کٹائی ہوگی تو ان کا قرض جو ہے ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا تو فصل بہت ہی کم آیا۔ فصل کم ہونے کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کا قرض ادا نہیں کر سک رہے تھے۔ وہ سفارش کے لیے گئے اور یہودی سے کہا کہ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دو، میرا فصل اتنا زیادہ نہیں آیا کہ میں تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ یہودی نے جو ہے اس کی تردید کی اور کہا کہ میں مزید مہلت نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنے صحابہ کے لیے کتنے خیر خواہ تھے، صرف صحابہ کرام نہیں، یہ روایت اس لیے نہیں بیان کی جائے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے خیر خواہ تھے۔ آپ پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی عام تھی، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں تک جو ہے، جانوروں تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے جانور ہو، درند ہو، پرند ہو، چرند ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت تھے، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے ان کے باغ میں گئے، دیکھا کہ اتنا پھل موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود چل کر کے اس یہودی کے پاس گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، بذات خود اٹھ کر کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، اپنے ساتھیوں کے بھی کتنے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں، بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس گئے، کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذمہ دار شخص ہیں اور ان کے سر پر بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا ان کا فصل اتنا نہیں ہوا ہے کہ آپ کا قرض ادا کر سکے، لہٰذا انہیں کچھ مہلت دے دیا جائے۔ یہودی نے انکار کر دیا، کہا کہ میں مہلت نہیں دے سکتا، جتنا دیا تھا بس دے چکا ہوں، اب اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ان کے باغ کو ادھر ادھر دیکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس یہودی کے پاس گئے، کہا مہلت دے دو۔ یہودی نے پھر انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے سفارش کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں مرتبہ اس یہودی نے انکار کیا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کہا کہ اے جابر، کہا کہ
थैला, अपना थैला लेकर के खजूर तोड़ना शुरू करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूरें तोड़ना शुरू किया और अपना कर्ज एक एक करके अदा करते चले गए और सारा कर्ज चुक गया, फिर भी खजूरें बाकी रह गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी खैर खाई, इतने खैर खाते गरीबों मजदूरों के लिए। ये नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई गरीब आ गया, कोई मजदूर आ गया तो उनके लिए खैर खाह बन गए, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये ऐसा तबका है जिन पर जुल्म किया जाता है, उस मजलूम शुदा, उस ऐसे मुआशरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख खोली थी जिसमें पता था कि मजदूरों पर यहाँ जुल्म किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल जारी कर दिया, इस्लाम के अंदर ये उसूल बतला दिया और ये उसूल जारी कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, आतुल अजीर अजरहू, कहा कि ऐ लोगों, मजदूर की उजरत, मजदूर की जो उजरत है, कबल अन यजिफ अर्कुहू, उसके पसीना सूखने से पहले अदा कर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के ताल्लुक से, जो मखलूकुल हाल तबका है उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फिक्र थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल जारी कर दिया कि इनको परेशानी ना हो, इनको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आज तो मामला यह है, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को उम्मती कहने में तो बड़े फख्र महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ मजदूरों की महीनों महीनों की जो है तनख्वाहें रुकी हुई है, मजदूरों की उजरत नहीं मिल रही है। कितनी जगह मजदूरों की उजरत ही नहीं दी जाती है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ उसूल है, जो इस पर चले यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलने वाला है। गरीबों और मजदूरों का ये ख्याल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इतना ही नहीं, और मजीद देखें कि इंसान तो इंसान, अगर जानवरों को भी कोई तकलीफ पहुंच जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी तकलीफ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा नहीं जाता था। एक रवायत है मुस्नद अहमद की, बयान करते हैं, सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर में नज़ला मंजिलन, पड़ाव डाले, किसी एक जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, तो एक शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, फज़हब इंसान इला गैज़ती, तो एक शख्स जो है कुछ झाड़ियां थी, लिहाजा उस झाड़ियों की तरफ गए, वहां पर देखा कि एक खूबसूरत परिंदा हुम्मरा, जिसको अरबी में हुम्मरा कहा जाता है, लिहाजा फ़अख़ज़ बैज़ हुम्मरतिन, वो सहाबी रसूल ने जब देखा कि वहां छोटा सा एक घोंसला है, उस घोंसले में अंडे थे और बड़े खूबसूरत प्यारे लग रहे थे, तो सहाबी रसूल अख़ज़ बैज़ हुम्मरतिन, उस छोटे परिंदे के दोनों अंडों को उन्होंने उठा लिया और लेकर के चले आए। जब परिंदा वापस आया तो रावी हदीस बयान करते हैं, तरिफ़ु अला रअसी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छोटा परिंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फड़फड़ाने लगा, वो अला असहाबी, और कभी सहाबाए किराम के सर पर फड़फड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि क्या मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परिंदे की तरफ देखा, कहा कि किसने इस छोटे परिंदे को तकलीफ पहुंचाई है। एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने इसके अंडे लेकर के आ गया है, मैं उस झाड़ी की तरफ गया था और वहां से मैंने इसका अंडा लेकर के आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरदुदहु, कहा कि जाओ जल्दी इसके अंडे उसके घोंसले में लेकर के जल्दी लौटा दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक परिंदे की तकलीफ को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखना गवारा नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया। फौरन सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और कहा फरदुदहु, उसके अंडे उसके घोंसले तक जल्दी लौटाओ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये खैर खाही की मिसाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। परिंदों को भी मुसीबत में देखना, परेशानी में देखना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं था। और अब दूसरा रुख देख लीजिए, ज्यादा नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने आप को उम्मती कहने वाले
ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، دوسری طرف آج کے زمانے میں مغربی تہذیب ہے. آپ دیکھیں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رکھیں، دوسری طرف مغربی تہذیب کو رکھیں. اللہ کی قسم آپ کو افسوس ہوگا میرے بھائیوں، کتنے ایسے کلمہ کو مسلمان، کتنے ایسے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والے آج مغربی تہذیب میں لتڑ کر کے، آج مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ کر کے اسلام کے خلاف کفر کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر کے آج یہ اعلان اور چیخ چیخ کر کے، یہ پکار کر کے آج وہ اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں یہ تمہارا کیسا اسلام ہے، ذرا انصاف کی بات کرو، یہ تمہارا کیسا اسلام ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو صرف 1 کی. یہ تمہارا کیسا اسلام ہے کہ مرد کو جو ہے طلاق کا حق حاصل ہے اور عورت کو طلاق کا کوئی حق حاصل نہیں. یہ تمہارا کیسا اسلام ہے، یہ کیسی بے انصافی ہے کہ عورت کے لیے پردہ، عورت کے لیے جو پردہ ہے، عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا جائے اور مرد کے لیے آزادی ہے. یہ تمہارا کیسا اسلام ہے کہ حج کے موقع پر لاکھوں کروڑوں صرف کر کے تم حج کے لیے جاؤ اور غریبوں کی مدد نہ کرو. یہ تمہارا کیسا اسلام ہے، قربانی کے موقع پر لاکھوں جانور ذبح کر کے بے جا فضول خرچی کیا جائے. کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ قوم مسلم کے لیے، ان کے لیے کوئی مدرسے بنائے جاتے، ان کے لیے کوئی یونیورسٹیاں بنائے جاتے؟ یہ ملحدین، ان کو ملحد ہی کہا جائے. یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے جو آج مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو، ان کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ چکے. کبھی انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا. اگر سیرت طیبہ انہوں نے پڑھی ہوتی تو آج یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، آج یہ نعرہ نہ لگا رہے ہوتے اور آج آزادی اور حریت کا نعرہ نہیں لگا ہوتے. کس سے آزادی؟ دین اسلام سے آزادی، دین اسلام سے آزادی اور حریت کا نعرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اللہ رب العالمین کے اس دین سے آزادی. کس سے آزادی چاہیے؟ آج کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. میرے بھائیوں، امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایسے ترقی یافتہ قوموں کے اسلاف کا، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دن، غزوہ بنو قریظہ کے دن ایسے ترقی یافتہ قوموں کے اسلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوان القرد والخنازیر، بندروں اور سوروں کے ہم جن سے کہہ کر کے مخاطب کیا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان بندروں اور سوروں کے ہم جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کی تہذیب کو لینے کے لیے آج کا مسلمان، آج کا نوجوان ایسے لپک پڑتا ہے جیسے الوحی من السماء، جیسے آسمان سے کوئی وحی اتر پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک طرف ہے، ایک طرف مغربی تہذیب ہے. آج نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے آج مغربی تہذیب کو ایسے لپکا، اس طریقے سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے جیسے کوئی آسمان سے کوئی وحی اتری. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس مغربی گندی اور خبیث قوم سے کتنی زیادہ اعلیٰ اور کتنی زیادہ بہترین زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اے لوگو، وہ سورج جسے تم آسمان پر دن کو نکلتا ہوا دیکھتے ہو، لیکن اللہ کی قسم وہ سورج جو رات کو میرے پاس نمودار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جسے عرب کا نامور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنَيَّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ اے لوگو، اتنا حسین، اتنا خوبصورت کہ آج تک میری نظروں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا ہے. اور دیکھے بھی کہا لم تلد النساء، اس سرزمین عرب پر آج تک کوئی ماں سے پیدا نہیں ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے خوبصورت اور حسین بچہ جنے. اتنے خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، فرشتے قطاریں لگایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کیا لباس کا طریقہ پسند نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار کپڑے میں ملبوس دیکھا، خدا کی قسم اتنا حسین منظر میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا اخلاق پسند نہیں ہے، وہ اخلاق کہ جس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، جن کے اخلاق کو دیکھ کر کے عرش والا آیت نازل کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، پوری قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا زلفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں؟ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زلفیں کبھی جو بکھر جائیں تو پہاڑوں کو بھی نیند آ جایا کرتی تھی۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ خدا کی قسم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو اپنے ہاتھ کاٹ دی ہوتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، یہ گندی اور خبیث قوم، یہ سور کھانے والی قوم کو اپنی رہنما جو مانتا ہے، یقیناً وہ انسانیت کے ان سے زیادہ 10 گنا قاتل ہیں جو ایسی قوم کو اپنا رہنما ثابت کرتے ہیں، ایسی قوم کو جو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بناتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب، یہ جس کو آج آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا جاتا ہے، یہ ایسی گندی اور خبیث قوم ہے کہ ان کی تہذیب کو جا کر کے دیکھ لے، ان کے اولاد تک کا پتہ نہیں رہتا ہے کہ کس کی اولاد ہے، اولاد تک مشکوک رہتی ہے۔ اولاد جو بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں مشکوک، وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کس کی اولاد ہے۔ آج اس تہذیب کو ترقی یافتہ تصور کیا جاتا ہے، اس تہذیب کو جو ہے اپنا آئیڈیل اور نمونہ، آج خصوصی طور پر مسلمانوں کے نوجوان اس کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ضرورت اس چیز کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مطالعہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پڑھا جائے، ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لہذا اسے ہمیں پڑھنے، اسے سمجھنے اور اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ مولا کریم تو ہمیں اسوہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کو اپنی زندگی میں ایک عمل اور ایک پہلو کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ مولا کریم تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں ایسی گندی اور خبیث قوم، ان کی تہذیب اور ان کی کلچر سے مولا کریم تو ہمیں بچنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔